أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا صحرا کے بیچوں بیچ ایک خیمہ ہے اور اس میں بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم، اللہ کے برگزیدہ نبی۔ اچانک کچھ اجنبی آئے ہیں، شکل و صورت انسانوں جیسی ہے، مگر ان کی چال میں ایک راز چھپا ہے۔ حضرت ابراہیم خوش دلی سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، فوراً ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لاتے ہیں، مگر یہ کیا؟ یہ مہمان ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، یہ کون ہے؟ کہیں یہ دشمن تو نہیں؟ مگر پھر وہ حقیقت کھلتی ہے جو تاریخ کا ایک زبردست موڑ ہے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے دروازے پر کچھ ایسے مہمان آئیں جن کی حقیقت آپ نہ جان سکیں، مگر وہ در حقیقت آسمانی مخلوق ہوں؟ ایک دن حضرت ابراہیم کے گھر میں چند مہمان آئے، خوبصورت، باوقار اور خاموش۔ وہ نہ تھکتے تھے نہ کھاتے تھے، مگر کون تھے یہ مہمان اور کیوں آئے تھے؟ اس حیرت انگیز واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے، آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اتر پڑا کہ ان مہمانوں سے آپ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے دندناتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا بھنا ہوا بچڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا، اور ان مہمانوں کی مذکورہ بالا 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے کا یہی رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی حضرت سارہ چونک پڑیں، کیونکہ ان کی عمر 99 برس کی ہو چکی تھی اور وہ کبھی حاملہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تعجب سے وہ چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھونک کر کہنے لگی کہ کیا مجھ بڑھیا بانجھ کے بھی فرزند ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، آپ کے رب کا یہی فرمان ہے، اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا، بہت علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوستو، قرآن مجید نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے، سلام کہا، سلام ناشنا سا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فروا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، کیا بڑھیا بانجھ؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، اور وہی حکیم دانا ہے۔ دوستو، اس واقعے کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ملائکہ کبھی کبھی آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور منی و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں
کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بدل کر آتی ہے، اس لیے حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور منی و عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ و زیارت مدینہ منورہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں کہ ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی اور دل آزاری نہ ہونے پائے، اور تاجروں یا حمالوں یا فقیروں سے جھگڑا اور تکرار نہ ہونے پائے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے حلم و صبر کا امتحان لے رہا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں، اس لیے سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں اور بعض اوقات دنیا و آخرت کا شدید نقصان و خسارہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کرتے رہیں کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہو جو تاجر یا سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، اور پھر اس سے سنبھل کر بات چیت کریں اور حتی الامکان اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اور ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اسی میں سلامتی ہے۔